ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے پہلا سوال بڑے غور سے سنیے، بڑا اہم سوال ہے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ دو سوروں کا کس آیت میں ذکر ہے، اور وہ دو سور کون کون سے ہیں جن کا ذکر اس آیت میں ہے؟ سر جی سورہ زمر کی 68 میں دو سوروں کا ذکر۔ اگلا جواب بھی دیں نا کہ کون کون سے دو سور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سب انسان ختم ہو جائیں گے، بے ہوش ہو کے گر پڑیں گے، اور دوسرے سور میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور معیشت کی طرف، میدان معیشت کی طرف چلیں گے۔ اچھا، اب آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، لیکن پہلے آپ سب لوگ سمجھ لیں کہ کل 3 سور ہوں گے، کل 3 سور ہوں گے۔ اس آیت میں یہ جو 68 ہے، اس میں 2 سوروں کا ذکر ہے۔ پہلا سور جو یہاں جس کا ذکر ہے وہ ایکچولی دوسرا سور ہے، کہ جب سب لوگ مر جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ ہر چیز ختم ہو جائے گی سوائے اس کے جس کو اللہ چاہے گا وہ زندہ رکھے گا، اور یہ ہے دوسرا سور۔ پہلا سور کیا ہے بلا، اور اس کا ذکر کہاں ہے؟ سورہ نمل کی آیت نمبر 87 میں ہے۔ اچھا، اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہ ہوگا کہ سب لوگ گھبرا جائیں گے، ہر چیز گھبراہٹ شروع ہو جائے گی، کائنات میں ہل چل مچ جائے گی، آسمان کانپ جائے گا۔ بالکل ٹھیک، یہ بات سب پتہ ہونا چاہیے۔ جب ہوگا، جس کو پتہ ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ میرے رب کے حکم نافذ ہو رہے ہیں، اور جس کو پتہ نہیں ہوگا، قرآن پڑھ کے پڑھا ہوگا، یہ سمجھا نہیں ہوگا، وہ پریشان ہوگا کہ ہو کیا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ سب چیزیں پہلے سے بتا دیں۔ اچھا، اب یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ آیت 68 جو ہے یہ دونوں دوسرے اور تیسرے سور کے بارے میں ہے۔ اچھا، اب آ جائیے اگلا سوال، کوئی سوال آپ کا ہو؟ اچھا، سورج کے گہنا جانے کے بعد آپ کو پتہ ہے نا کہ سورج تو بے نور ہو جائے گا، تو پھر زمین کیسے روشن ہوگی؟ اللہ کے نور سے، اللہ کے نور سے۔ اللہ کے نور سے سر۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب سورج بے نور ہو جائے گا اور اللہ کے نور سے زمین جگمگا اٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ہر کتاب اعمال نامے لا کے رکھ دی جائے۔ نبینا و شہداء و قضیہ بینہم۔ یہ کس آیت میں ذکر ہے؟ آیت نمبر 69۔ 69 میں ذکر ہے یہ۔ اچھا، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی بات کے سوال نمبر 1 کہ جہنم میں کافر کیسے لے جائے جائیں گے، اور پھر ان سے کیا سوال پوچھا جائے گا اور کون پوچھے گا؟ سر آیت نمبر 71 میں ہے، کافروں کا ذکر ہے، اور 73 میں متقین کا ذکر میں ہے۔ نے آپ کو 73 کا پوچھا ہی نہیں، آپ وہ کیوں بتا رہے ہیں؟ آپ اس ان کو کو بتائیں جنت کہ وہاں جب کافر، پلیز سوال سمجھا کریں، ٹو دی پوائنٹ رہا کریں، ادھر ادھر مت جایا کریں۔ پہلا سوال آپ کا جواب بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کافر ہیں جو جہنم میں لے جائے جائیں گے گروہ در گروہ۔ جواب سنیں۔ نمبر 2 کہ ان سے کیا سوال ہوگا اور کون سوال کرے گا، جلدی بتائیں۔ سر اس کا جہنم کے داروغہ ان سے سوال کریں گے۔ شاباش، کیا سوال کریں گے؟ کیا تمہارے پاس کوئی ایسا رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو آیات سنائیں؟ رب کی آیات، تمہیں آیات سنائیں اور یہ ساری خبریں دیں جو آج تم دیکھ رہے ہو۔
تو وہ کیا کہیں گے جواب میں؟ ہاں آئے تھے مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چسپاں ہو جائے گا۔ ہاں آئے تھے، ہم نے ان کی بات نہیں سنی، اور آج بالکل وہی جو بات انہوں نے بتائی تھی فیصلہ ہو گیا، اور ہمارے بارے میں، کیونکہ ہم کافر تھے، ہمارے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ ہم جہنم جائیں گے۔ تو دیکھیں قرآن نے کس قدر کھول کھول کے بتایا ہے کہ آخرت میں کیا ہوگا، اور بالکل ایک ایک چیز۔ اب مجھے اور آپ کو اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوا بھلا؟ جلدی بتائیں، سر ہم کیا نے فائدہ ہوتا ہے گناہوں ہمیں ان آیات کو پڑھ کے؟ سر ہم صحیح. نے اب گناہوں سے بچنا ہے، حد الوسع، اور ہمیں اپنے نیکیاں۔ اعمال پہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ جو صورتحال رکھی جا رہی ہے کہ کس قدر مایوس ہیں وہ کافر وہاں پر، اور آگے آ رہا ہے کہ مومنوں کا استقبال کس طرح ہو رہا ہے۔ تو اب اللہ نے یہ بتا دیا، دنیا میں اور آپ، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نعوذ باللہ منکرین میں سے ہوں گے، یا اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہم مومنین میں سے ہوں، اور دنیا اور آخرت کے سارے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے مزے لوٹیں۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اور الحمدللہ۔ الحمدللہ. جی سر، جی۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں آیت 72 پر جو آج ہم نے پڑھنی ہے۔ بڑے غور سے سنیں، سمجھیں، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو سوال کریں۔ آیت 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت 72 پڑھ رہا ہوں اور اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا۔ ایک جو گروہ پہنچے گا نا جہنم میں، اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں سے، اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ ذرا غور فرمائیں کس قدر اذیت ناک وہ منظر ہوگا جو اس وقت کافروں نے، جنہوں نے دنیا میں انبیاء اور کتابیں، اللہ نے جو کتابیں بھیجی اس کی طرف توجہ نہ کی، اس کا انکار کیا، ان کا کیا حشر ہو رہا ہے۔ دیکھیں آیت 72 میں کہ جب داخل ہو جو جہنم کے دروازوں میں سے، اور تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اس عذاب کی اذیت ہمیشہ کے لیے ہے۔ بئس المثوى المتکبرین، اور برا، کتنا برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ ان کو متکبر کیوں کہا جا رہا ہے؟ جلدی بتائیں۔ سر انہوں نے اللہ کے احکامات کے مقابلے میں اپنی منچاہی کی ہے نا، اس لیے۔ لیکن یہ بات آپ جب کہیں گی نا تو بات کلیئر نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو برحق ان پر احسان کیا، انبیاء بھیجے، کتابیں نازل کی تاکہ ان کو بتایا جائے کہ یہ حق ہے، انہوں نے اس حق کا انکار کر کے اور اپنی مرضی، خواہشات، شیطان اور طاغوتوں کے پیچھے چلے۔ یہ ہے اس کا جواب۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی شبانہ؟ جی سر الحمدللہ۔ اللہم ربنا لا تجعلنا منہم۔ او لا تجعلنا منہم، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یہ دعائیں صحابہ اور صحابیات مانگتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانگتے تھے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اب سنیں، یہ آیت 73 میں ایک منظر ہے جو قرآن اس منظر کو پیش ہے جو ہمیں پیش آ کے رہنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فرمان ہے، یہ برحق ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ کافر جہنم میں جا رہے ہوں گے، جو آج 71 میں دیکھا آپ نے، وہ سب ہو کے رہے گا، بالکل اسی طرح جس طرح، کیونکہ یہ قرآن حق ہے۔ اب سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن، وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا۔ جس طرح وہ گروہ در گروہ بھیجے جا رہے ہیں نا، بالکل اسی طرح گروہ در گروہ مومنین جو ہیں وہ جنت میں کی طرف روانہ ہے۔ کیا منظر ہے! جن لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ، صحابہ اور صحابیات جا رہے ہیں، ان کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ کون ان کے رہنما ہیں؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद नबी सल्लल्लाहु पाक। अलैहि वसल्लम। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें भी उनमें से करे। वसल्लम। आमीन। आमीन। अब सुने, इज़ा हत्ता इज़ा जाऊहा, अब ये पहुंच गए जन्नत के। वफुतिहत अब्वाबुहा, उसके दरवाजे खोल दिए जाएंगे। क्या शानदार इस्तकबाल है। वकाल लहुम खज़नतुहा, और वो जन्नत के दारोगे उससे कहेंगे सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। ये किसकी तरफ से सलामती का पैगाम दिया जा रहा है, जल्दी बताएं। जन्नत के जो अल्लाह पाक की तरफ से। अल्लाह अल्लाह ताला ताला की की तरफ तरफ से। से। शाबाश। तिब तुम खुश हो जाओ। अल्लाह अकबर। ये है वो खुशी जो जन्नत में दाखिले के वक्त इंसान देख रहा होगा। उसकी बेहतरीन बंगले, कोठियां और बेहतरीन बागात, बेहतरीन, उसके अंदर हर चीज इस दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। फलों की शक्लें वही होंगी, लेकिन वो जो लजीज होंगे, वो जो वहां के बागात होंगे, उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। और आखिर में कहा फदखुलूहा खालिदीन, इसमें हमेशा हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। दुनिया आर्जी थी, उसकी नेमतें आर्जी थी। इस आयत को पढ़ के जो इस्तकबाल हो रहा है वहाँ, क्या मैं और आप नहीं चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं लोगों में से करे? और क्या हम वो अमाल कर रहे हैं? बहुत गौर से सोचें। कुरान बार बार हर आयत में एक सवाल बंदे के सामने रख देता है। जल्दी बताएं, बात समझ आई है कि नहीं आई? जी सर। सर यहाँ पे जी सर। काला लहुम खज़नतुहा सलामुन अलैकुम है ना, ये फरिश्ते जो वो जन्नत के हैं दारोगे वो सलाम करेंगे ना उनको। वो सलाम कहेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। वो कर रहे हैं ना जो अल्लाह हुक्म दे रहा है उनको। मेरी बात समझ आई है नहीं आपको? सर ये ऊपर भी यही अल्फाज आए हैं जो जहन्नुम के दारोगे उनको कह रहे हैं वहां पे काला लहुम तो वो खज़नतुहा किसके हुक्म से कह रहे हैं लेकिन यहाँ मैडम? पे किसके हुक्म से कह रहे हैं? अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला के हुक्म से कह रहे हैं। वो अपने आप से कुछ नहीं। देखें, जो सवाल जहन्नम के वाले पूछ रहे हैं वो भी अल्लाह ने उनको कहा कि इनसे पूछो। और ये जन्नत वालों को कहा जा रहा है कि, और आगे बहुत कुछ आ रहा है, वो सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अब बात समझ आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, तो इन्होंने तकब्बुर नहीं किया। इन्होंने जो अंबिया ने और जो किताबों ने अल्लाह के अहकामात दिए उसको मिन्नो अन कबूल किया। उनको ऐसा बरहक जाना कि उसके करने में जो भी उनको मुश्किलात और कुर्बानियां देनी पड़ी उन्होंने दी। आज अल्लाह उनका फल उनको दे रहा है। दुनिया में भी उन्हें इत्मीनान था कि जो कुछ हम कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से कर रहे हैं। और अगर उनको कोई मुश्किल और परेशानी आती थी तो सब्र करते थे। और अगर अल्लाह ताला उन पर नेमतें निछावर फरमाते थे तो वो उसका शुक्र अदा करते थे। ये था उनका रवैया दुनिया में। तो अल्लाह ताला बहुत कमाल ये है कि कभी आप बहुत पढ़ें ना और समझें बात को, कि अल्लाह ताला इनसे कह रहा है कि ये तुम्हारे अमाल का बदला है। और ये मोमिनीन क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला को, जल्दी बताएं क्या? वक़ालुल अल्हम्दुलिल्लाह। हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदहु। अल्लाह के बंदो, काश सर कुरान समझ के पढ़ो कि अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ हदान। ये अल्लाह ताला इनसे कह रहा है कि ये तुम्हारे अमाल का बदला है। वो अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे हैं कि अल्लाह ये तेरा करम है कि तूने इस जन्नत में हमें दाखिल फरमाया। ये बिल्कुल क्लियर कई जगह पे कुरान में है। अगर मैं और आप कुरान समझ के पढ़ रहे हो ना, तो जिन आयत में ये जिक्र है बिल्कुल जहन्नम की हौलनाकी और खौफनाकी आपके और मेरे सामने होनी चाहिए, ताकि हम उससे बचें। और जन्नत की ये नेमतें, जन्नत के ये अल्लाह ताला के कमाल के एहसानात जब सामने आए तो हम इसके लिए दुआएं करें और दुनिया में इसके लिए वो अमाल करें। अच्छा, सर आयत जी आप 73। वो
سر جی آپ وہ جو آیت بھی پڑھتے تھے الحمدللہ آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. سر جی میں نے کہا ہے جو وہ والی آیت آپ پڑھتے تھے الحمدللہ الذی میں نے پھر ہدانا. کہا کہ آپ کی آواز مجھے بالکل کلیئر نہیں آ رہی. سر نیٹ پرابلم ہے شاید اسی لیے. ہاں زور سے بولیں. سر میں نے کہا ہے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. یہ والی آیت بھی ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. یہ دنیا میں بھی پڑھنا چاہیے اور آخرت میں بھی جب اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں عطا فرمائے. اب آیت 74 دیکھیں. یہ جنت کیسی چیز ہے اور کیسی وراثت ہے. یہ دنیا میں آپ کو جو کچھ مکان کوٹھیاں مربع یہ عارضی ہیں. مریں گے تو آپ کے جو وارث ہیں وہ ان میں تقسیم ہو جائے گی اور وہ آپ کو کبھی یاد بھی نہیں کریں گے. لیکن دیکھیں بڑے غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. تمام تعریفیں اور شکر اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا. یہ کون سا وعدہ ہے اور کہاں اللہ کا وعدہ ہے؟ جلدی بتائیں. سر آخرت میں. اور جنت میں لے کے جانے کا، جنت میں چلے گئے تو کہیں گے کہ الحمدللہ کہ اللہ نے وعدہ سچ کر دکھایا. ہاں یہ اگر لوگوں کو آپ بتائیں گے نا تو پھر لوگ کہیں گے کہ بھائی پتہ نہیں وہ ایسے. آپ یہ بتائیں یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کیا. انبیاء نے کہا بتایا خوشخبریاں دی اس کی. قرآن اللہ آسمانی کتابوں نے آخری کتاب قرآن میں بار بار اس کا ذکر آیا ہے. یہ ہے وہ وعدہ. یہ آپ کے مائک کھولے ہوئے ہیں اور آپ یہ دوسروں کو بھی اجمل ڈسٹرب کر صاحب رہے ہیں. آپ مہربانی کر کے اپنا مائک بند کر دیں. اجمل صاحب آپ ڈسٹرب بند کر کریں رہے ہیں آپ. مائک. اچھا تو آپ ذرا قرآن کو سمجھے تو صحیح اور پھر آپ کو مزے اور لذت آئے گی کہ یہ وہ وعدہ ہے جو انبیاء نے کیا. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے اپنی کتابوں میں کیا. یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے بار بار قرآن میں اس کو ریپیٹ کیا. تو وہ وعدہ جب سچ ہوگا تو انسان اس وقت، اور وعدہ بھی ایسا کہ سامنے جنت اور اس کی رعنائیاں اس کی حسن، تو اللہ بندہ کہے گا الحمدللہ. کیا الفاظ ہیں، ربانی الفاظ ہیں اور کتنے زبردست ہیں. وقال الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ. آگے سنیں وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. وہ اب یہ دیکھیں دنیا میں تو آپ مجبور ہیں. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان بنایا اور پھر اس کے لیے سارے انسان کو وسائل بھی دیے، جو کام کرنے تھے وہ بھی بتا دیا. اب جس نے کیے اور اللہ کے کا حق، اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے، ان کا تو معاملہ بتا دیا. لیکن اب یہ جو بات ہے نا اس کو سمجھیں کہ ہم کو زمین کا وارث بنا دیا. یہ زمین سے مراد کیا ہے؟ سر جنت کا وارث. ہاں وارث کا مطلب ہے کہ اب یہ زمین آپ کو پرماننٹلی الاٹ ہو گئی ہے. یہ آپ کی بادشاہی ہے. جتنا اللہ نے آپ کو اعمال کے مطابق جو انعام دیا ہے اس زمین کے آپ وارث بن گئے ہیں. دنیا میں آپ وارث نہیں تھے، ذرا غور کریں. اور پھر آخری میں الفاظ ہیں 3 فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. کتنا بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے. تو اس میں کس قدر عمل بھی عمل صالح. عمل صالح وہ عمل ہے جس کا قرآن میں حکم دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کریں گے تو وہ عمل صالح بن جائے گا. اور اگر جس سے منع کیا آپ بالکل اس طرح رکیں گے جس طرح اللہ کے رسول صحابہ اور صحابیات رکے تو وہ بھی آپ کا عمل صالح ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ اجر کس کا ہے؟ عمل کرنے والوں کا. تو آپ کو اور مجھے کتنی بڑی رغبت
مل رہی ہے کہ آپ عمل کرنے والے بنے، تاکہ اس دن اجر ان کو ملے گا جو اجر کریں گے۔ اور کیا خوب کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتیں ایسی ہوں گی کہ وہ کبھی انسان کو دنیا میں اس کا تصور بھی نہیں پوری طرح آیا۔ تو یہ جو جنت اللہ نے بخشی ہے نا، یہ اب ہماری ملک ہے اور ہمیں اس میں پورے اختیارات حاصل ہوں گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جب وہاں جنت میں اختیارات دیں گے تو کیا آدمی مس یوز کرے گا ان اختیارات کا؟ نہیں سر جی، ہاں بالکل نہیں کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے فطرت ہی اس کو اب اپنی اصلی فطرت پر، جس میں وہ اللہ نے اس کو بتایا سمجھایا، وہ اللہ نے اس کو بہترین فطرت عبادت کی، تو لہذا وہ جو ہے وہ پورے اختیارات ہوں گے، لیکن انسان خرابی نہیں کرے گا۔ اور اہل جنت کا یہ قول ہے کہ اور الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ ذرا بڑے غور سے آیت، آخری آیت پڑھ رہے ہیں، بڑی کمال، ہر آیت کمال کی ہے، لیکن یہاں سنیں وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے۔ آپ کو یہ پتہ ہے نا کہ دنیا میں بھی یہ فرشتوں کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں۔ بولا یہ اللہ کی تسبیح اور حمد فرشتے کیوں کرتے ہیں؟ جلدی بتائیں۔ سر اللہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک رہتے ہیں، انہیں پورا علم ہے اللہ تعالیٰ کی پہلی تمام بات، اللہ تعالیٰ پہلی تو بات، فرماندار ہے۔ پہلی بات سنیں، آپ اگلی بات نہیں کر رہے۔ پہلی بات بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ کو اتنا قریب سے دیکھتے ہیں، اس کی شانیں دیکھتے ہیں، وہ اتنے اس سے مرعوب ہوتے ہیں، اور پھر اللہ نے ان کو برائی کرنے کی توفیق ہی نہیں دی، لہذا اللہ کی لیے نیکی کا سب سے بہترین طریقہ اس کی حمد اور تسبیح ہے۔ پہلی بات کیوں؟ جب وہ اس کی شانیں دیکھتے ہیں کہ ایسی شان کسی کی نہیں ہے، وہ ذات ہو، صفات ہوں، وہ حقوق ہوں۔ آگے آ رہا ہے، اب سورہ ہم کل پڑھ رہے ہیں چاروں، تو میں بات کھولوں گا وہاں پہ، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرشتے جو ہیں، اچھا وہاں کا ماحول دیکھیں آپ، جب قیامت ہوگی تو اللہ کا دربار سجے گا، اور فرشتے جو ہیں وہ عرش کے گرد گھیرا لگا باندھ کر اور اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں، اس کی حمد میں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا جب وہاں میدان حشر کا یہ منظر سامنے پیش کیا جا رہا ہے، وہاں کیا ہوگا؟ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، تین الفاظ ہیں لیکن سمندر ہے معنی کا۔ ہر آدمی کے بارے میں بالکل برحق فیصلہ ہوگا، فرعون ہو، قارون ہو، مشرف صاحب ہوں، جو بھی ہو، اور انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، ان کے فالوورز ہوں، ان کے درمیان بالکل حق کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں انسان نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اچھا، یہ حق پہ فیصلے کی بنیاد کیا ہوگی؟ کیوں حق پر ہوگا؟ جلدی بتائیں۔ سر ایک عدل تو کے نام مطابق ہوگا سر، جی اس لیے کہ عدل، اللہ عادل ہے، عدل کرنے اللہ والا تعالیٰ ہے۔ عادل ہے۔ ہاں، بس ایک بات آپ نے رٹی ہوئی ہے، بالکل وہ بات ٹھیک ہے، لیکن شاید وہ جیسے کرتوت کر کے جائیں گے دنیا میں، ویسے عدل کے حساب سے کام ہوگا، ہاں وہ فیصلہ ہوگا۔ جلدی سے آپ یہ کہہ دیجئے، لیکن بات سمجھانے کے لیے یہ بتائیں، پہلی بات یہ بتائیں کہ اس کا اعمال نامہ ایسا ہوگا جیسے سورہ زلزال میں کہا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، نیکی ذرا برابر ہوگی موجود۔ پہلے تو اعمال نامہ ایسا
تیار ہوا کہ سورہ کاف میں، اب آیت کا نمبر مجھے یاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لِهَذَا الْكِتَابِ، ایک بندہ دیکھے گا نا تو کہے گا اس کتاب، اس عمل نامے کو کیا ہو گیا ہے، لا یغادر صغیرۃ او کبیرۃ الا احصاها، اس نے ہر بات چھوٹی ہو یا بڑی اس نے نوٹ کر لی. سر جی او کبیرتن نہیں ہے، ولا کبیرتن. ولا کبیرۃ، ساری کیونکہ میرے پاس قرآن سامنے نہیں ہے، جزاک اللہ. اچھا 49 آئے تھا سر. اچھا، اب پہلے پوری بات کو سمجھیں. اعمال نامہ ایسا، اور جہاں اس نے انکار کیا اس کے سارے اعضاء اور زمین بولے گی، اور پھر اس اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے جو اللہ اس کی باریک بینیوں سے واقف ہے، علیم بذات الصدور ہے. یہ ہے وہ بات کہ وہاں عدل، دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو عادل ہے، اس کا نام ہی العدل ہے کہ جو سراپا عدل ہے، لیکن یہ ساری چیزیں بھی اس عدل کے لیے ضروری ہیں تاکہ بندہ بھی. اور پھر آخر میں کہا گیا وکیل الحمد للہ رب العالمین. اچھا، یہ جو آخری صدا بلند ہو رہی ہے کہ الحمد للہ رب العالمین، اس کی کا آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کیوں بلند ہو رہی ہے؟ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا یہ ان آپ نہیں ہدانا کہیں اللہ. گے، یہ ساری کائنات جی بول اٹھے گی. جی کیا سر. بات کر رہے ہیں آپ؟ وکیل، اور سر کہا جائے گا وہ جو ظالم ہیں وہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے برحق فیصلہ کیا ہے. کیوں؟ اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اپنی مرضی سے، بلکہ اللہ نے عین ان حالات واقعات کو سامنے رکھ کے باریک بینی سے چیزوں کا تجزیہ وہ کر کے اندازہ اور پھر فیصلہ فرمایا ہے برحق. سر کیا اور یہ اب بڑے بات سنیے پہلے، اور ہم صرف اللہ کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. کیوں؟ اسی نے لوگوں کو، اللہ نے اپنے پیغام کے ذریعے اطلاع کر دی تھی، اور دنیا میں لوگوں نے، جنہوں نے قبول کیا ان کو اجر مل رہا ہے، جنہوں نے انکار کیا ان کو سزا مل رہی ہے. لہذا یہ اس کا عدل ہے جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ الحمد للہ رب العالمین. اور اس نے جو فیصلے چکائے ہیں وہ کمال درجے عدل پر مبنی ہیں، اور اس کے بعد ساری خوبیاں اسی کے اندر ہیں. کیوں؟ اس کے اسماء الحسنہ جو ہیں وہ اس کی ساری ذاتی صفات ہیں. تو جب انسانوں کے درمیان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ فیصلہ فرمائیں گے جو عین حق و عدل کی بنیاد پر کیا گیا ہوگا، تو اسی وقت پھر یہ کائنات جو ہے وہ پکار اٹھے گی، پوری کائنات، الحمد للہ رب العالمین. اب آپ نے دیکھا کہ سورہ زمر، کوئی صورت ہو قرآن کی، ایسی ہدایت اور ایسی یاد دہانی ہوتی ہے انسان کو. قرآن ذی ذکر ہے نا، یاد دہانی کرانے میں جو قرآن کمال کرتا ہے کوئی اور کتاب نہیں کر سکتی. اس لیے قرآن کو بڑے غور سے سمجھ کے پڑھیں تاکہ آپ کے اور میرے اندر وہ تبدیلی آئے جس تبدیلی کے لیے قرآن نازل ہوا اور انبیاء بھیجے گئے، اور جس کا انجام آپ نے دیکھ لیا کہ منکرین کا انجام کیا ہوگا، کتنا کھول کے اللہ نے بیان کیا، اور ماننے والوں کا، عمل کرنے والوں کا اس کے مطابق کیا انعام ہوگا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے اس آخری رکوع میں آ گئی ہے. تو کل انشاءاللہ ان کے بارے میں سوال ہوگا. آپ کا کوئی سوال ہو، کوئی اس صورت میں چیز سمجھ نہ آئی ہو تو ضرور سوال کریں. سر مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جب یہ اس میں لکھا ہوا کہ ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، تو جب یہ مکمل ہو جائے گا سارا پروسیس، تو اس کے بعد کا یہ جو ماحول ہے، یہ لاسٹ والی آیت اس کے بارے میں ہے کہ الحمدللہ رب العالمین. جب یہ فیصلہ ہو جائے گا عین عدل کے مطابق، کافر بھی مانیں گے کہ فیصلہ ٹھیک ہے،
مومنوں کو جزا ملے گی، اللہ تعالیٰ جنت دے گا، وہ بھی خوش ہوں گے، تو سب کائنات، پوری کائنات پکارے گی اس وقت کہ الحمدللہ رب العالمین۔ باقی جنت کی نعمتوں کے بعد تو مومنین یہ صدا لگتی رہے گی، کیوں؟ کائنات میں باقی وہی ہستی ہے، اور آپ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو موت نہیں آئے گی، موت کو تو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اس لیے جنتی جو ہیں وہ ہمیشہ فرشتوں کی طرح اللہ کی حمد، اللہ کا شکر، دیکھیں نا، وہاں میں نہ کوئی کام کرنا پڑے گا، نعمتیں اتنی، باغات اتنے، تو سوچیں تو صحیح ذرا سعدیہ۔ سر کیا روح پرور منظر ہوگا. اوئے ہوئے ہوئے، کیا منظر، کیا روح پرور منظر ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ جو ہم دنیا میں اللہ کی نعمتوں کی تعریفیں کرتے ہیں نا، اس کے احسانوں کی، اس سے بڑھ کر وہاں کریں گے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے نا کہ دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہمیں اور بھی بڑے دھندے ہیں، آزمائشیں ہیں، لیکن وہاں تو اللہ کی رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی۔ تو جنت کیا خوبصورت جگہ ہوگی۔ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں، آج شروع کرتے ہیں۔ چاروں کل میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، اس کی وجہ سر یہ ایک ہے۔ وضاحت ہے، سر ایک وضاحت چاہ رہے ہیں۔ جی جی، حکم حکم۔ یہ سر آیت ہے 67، جی اور اس میں ابتدائی جو 5 الفاظ ہیں، وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، اس میں حق کا قدر ہی، جیسے حق تھا اس کی قدر کا۔ اب سر سامعین یا آپ میں سے کوئی ہے دلیل یا روایت کہ اس کو وضاحت دے حق کا قدر ہی، کہ کیا طریقہ کار ہے اللہ کا حق ادا کرنے کا؟ مجھے تو صرف ایک حدیث جبریل میں تھوڑا سا ملا ہے، جس میں وہ احسان کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جب عبادت کریں، نماز پڑھیں تو ایسے پڑھیں جیسے آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا آپ کوشش کریں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اب مزید اس کا حق کے قدرہ ہو، اگر کوئی اور مزید بتا سکتا ہے، کوئی روایت دلیل، کیا 1 2 3 کر کے سٹیپس کیا حق ہے؟ جزاک اللہ۔ ہاں جی، آپ میں سے کوئی اگر جواب دینا چاہے تو جواب دے۔ سر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں انسان کے اوپر کہ انسان شکر ادا کر ہی نہیں ڈاکٹر سکتا. صاحبہ، یہ روایتی باتیں مت کریں، بات ایسی کریں جو اس کا جواب ٹھیک ہو۔ آپ سنیں حق تو یہ تھا نا کہ آپ ذرا چپ رہے ہیں، سر ذرا میری بات بڑے غور سے سنیں۔ جی آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا جو پس منظر ہے، جو پیش منظر ہے، آپ کبھی تصور بھی کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری پوزیشنیں عطا فرمائے گا؟ بتائیں مجھے۔ جی بالکل۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ ان ساری جو اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں، آپ اپنی پیدائش کو دیکھیں کہ کس گندے پانی سے انسان پیدا ہوا، پھر اس رب کے کرم دیکھیں۔ میں آپ کو اپنی ذات تک مرکوز کر رہا ہوں۔ آپ یقین مانیں، میں اور آپ، کوئی انسان بھی اللہ تعالیٰ کا اس طرح اطاعت کا حق ادا نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے۔ یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں مانتے؟ بالکل، وہی میں کلیئر ہی، اچھا، بالکل۔ ایک منٹ ابھی ٹھہرے۔ اب اس قرآن الہ جو الوہیت ہے نا، جو الہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اس کی ساری ابھی میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس کی صفات کیا ہے۔ یقین مانیں کہ ہم جتنے بھی کوشش کر لیں، آپ نے ایک مثال میں کمی کی ہے، اور وہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب تک ہم ان کی زندگی کو نہ دیکھیں کیسی شکر کی زندگی ہے، کیسی آپ، اگر کسی نے پہچانی ہے قدر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نمونہ اللہ نے بتایا کہ انہوں نے واقعتاً اللہ کی ساری صفات کا کما حق ادراک کرتے ہوئے انہوں نے اطاعت کی ہے۔ اور میں اور آپ
اپنی ہیومن لمیٹیشنز کی وجہ سے بھی اس طرح نہیں کر سکتے، لیکن نمونہ وہی ہے، اور اسی کے مطابق کریں گے تو پھر ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کی ساری اس کی قدروں کا حق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اور بندہ کوشش کا ہی مکلف ہے، بندہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا. جب جنت کو دیکھے گا تو پریشان ہو جائے گا کہ میرے رب نے عنایتوں کی کیا بارش کر دی ہے، میں تو اس قابل ہرگز نہیں تھا. لہذا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، یہ جب ہم اپنی لمیٹیشنز دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ غالباً اتنا ہرگز نہیں ہے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی زندگی 23 سال دیکھ لیں، مکی زندگی دیکھ لیں، مدنی زندگی دیکھ لیں. کس طرح آپ بتائیں مجھے، آج کے یہ جرنیل جنہوں نے ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے برابر بھی پہنچتے نہیں ہیں اپنی پرفارمنس میں، ان کا حال دیکھ لیں، اور اس ہستی کو دیکھ لیں جس نے اللہ کا دین پورا قرآن نازل ہوا غالب کر کے، اور پھر کس طرح اس کے گھر میں پورے عرب کا بادشاہ ہے، مدینے کی ریاست کا، لیکن زہد اور اس کی کمال دیکھ لیں. تو آپ کو اگر اندازہ دیں گے جس کو اللہ نے فرمایا کہ وما قدر اللہ حق قدر ہی، اور قدر کی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سر اب میں اس میں جی سر، کچھ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر بہت غور کریں گے اس میں، اگر کوئی روایت یا دلیل بھی مل جاتی تو مزید اچھا ہو جاتا ہے. میں نے یا آپ کو قرآن صاحب حدیث کا مثال دے دی ہے. یا قرآن کی کوئی آیت آ جاتی، جس طرح حضرت ابراہیم کا بھی کہیں ذکر ہے کہ اللہ ان کو کہتا ہے کہ انہوں نے شاید حق ادا کر دیا ابراہیم نے، کسی آیت میں ہے غالباً، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا، جی اب ہم چلتے ہیں چاروں کل. پہلے تو مجھے یہ بتائیں. ایک سوال ہے جی حکم. سر، یہ آیت 74 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے وارث بنانے کے لیے اس میں زمین کا لفظ استعمال کیا ہے، ارض کا لفظ استعمال کیا ہے، تو یہاں پہ ارض کا لفظ استعمال کرنے کی خاص کوئی وجہ ہے اللہ تعالیٰ کی؟ میڈم ایک بات سنیں، اب آپ دنیا کی زمین تو رہی نہیں ہے، ختم ہو چکی ہے. اب آپ چلے گئے ہیں جنت میں، اور جنت میں ہی آپ نے رہنا ہے، تو پھر زمین کون سی ہوگی مجھے بتائیں، جلدی بتائیں. جی جنت کی ہی ہوگی، تو لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے آپ جب کو کیوں حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ سر وہ جب ارض کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دوسری جگہ استعمال کیا، وہاں پہ کہا کہ 7 وہ آسمان دنیا بنائے، ختم ہو اسی چکی، طرح وہ ارض بھی. دنیا ختم ہو چکی. اب جنت اور دوزخ ہے، دو چیزیں ہیں پوری زمین پر، روئے زمین پر. اور اب یہاں عرض کا مطلب جنت کی زمین ہے. بات بڑی سیدھی ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ چاروں کل جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کل یا ایھا الکافرون ہے، یہ 6 سال میں نازل ہوئی ہے. اور یہ یعنی میں نے جو ساری لوگوں نے ریسرچ کی ہے اس کا نیٹ شیل بتا رہا ہوں آپ. اور یہ جو 2 صورتیں ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 5ویں سال میں نازل ہوئی. اچھا، پھر قرآن میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا کہ قرآن کی آیات بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسا مربوط کیا ہے ان کو کہ آپ پہلی سورہ فاتحہ دیکھیں اور یہ آخری کل دیکھیں. وہاں اگر آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. تو یہ پوری صورت ایک دعا ہے. دعا ہے یا نہیں؟ اور یہ کس نے سکھائی ہے؟ اللہ لیکن تعالیٰ نے پہلے اللہ تعالیٰ کی جی صفات سر. بیان ہوئی ہیں،
اور ان صفات کے بعد وہ دعا آ گئی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس سورت کی جو دعا ہے اس کا جواب کیا ہے؟ پورا قرآن پاک اس کو ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ. اگر تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو تمہارے سامنے قرآن ہے. سارے احکامات اس کے اندر ہیں، جو کرنے کو کہا ہے، جس کو منع کرنے کو کہا ہے، آپ اس کو فالو کریں قرآن کو. تو اس دعا جو آپ سورہ فاتحہ میں مانگ رہے ہیں اس کا جواب پورا قرآن مجید اور پورے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ جلدی بتائیں. جی سر. الحمدللہ. جزاک. اچھا، یہ تو قرآن کی ابتدا ہو گئی سورہ فاتحہ. یہ جو کل ہیں معوذتین خاص کر، یہ آخر میں آئے ہیں، یہاں کیا وجہ ہے اور کیا تعلق ہے سورہ فاتحہ کا اور سورہ ان معوذتین کا تعلق کیا ہے؟ جلدی بتائیں. یہ سوچا کریں اور اس کو سمجھا کریں تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں کا کچھ علم ہو جائے. اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہاں آپ نے سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں. اب وہ دعا قرآن پر عمل کرنے کے لیے جو سب سے بڑا ہمارا دشمن ہے شیطان، کچھ انٹرنل ہیں کچھ ایکسٹرنل ہیں، جو اللہ کے نافرمانی جن کا معمول ہے، ان دونوں سے پناہ ہم نے مانگی ہے اس اللہ سے. اور وہ اللہ کون ہے؟ وہ اللہ رب ہے، وہ اللہ الہ ہے، اور وہ اللہ آخر میں بادشاہ ہے، ملک ہے. اس سب چیزوں کو میں کھولوں گا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے ذہناً آپ تیار ہو جائیں کہ ان کا تعلق یہ ہے کہ پناہ جب میں اس پہ عمل کرنے لگوں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو مجھے پناہ چاہیے ہوگی ان ایکسٹرنل، ان بیرونی اور ان باطنی سارے فتنے جو پیش آ سکتے ہیں، اس کی مجھے اگر کوئی بچنے کی صورت ہے، مجھے کوئی کہیں پناہ لینے کی ضرورت ہے، تو اس ہستی کے پاس ہے جو الہ بھی ہے، رب بھی ہے، اور آخر میں وہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے کائنات پوری کا. تو دیکھا آپ نے کہ کس قدر دونوں کا ربط ہے آپس میں قرآن کی ابتدا اور انتہا کا. کہ جو میں اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے بارے میں جو مجھے رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں شیطان سے اور جو حسد کرنے والوں سے، کافروں سے، ان سب سے، تو اس کی پناہ میں کس میں مانگتا ہوں؟ اس اللہ کی جو رب بھی ہے، ہر چیز کو پالتا پوستا نگرانی کرتا، خالق مالک رازق، اور پھر آخر میں حاکم بادشاہ بھی ہے. اور ذرا اس کا سورہ حشر کا آخری رکوع ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی صفات آئی ہیں، ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں. اور میں نے آپ کو پڑھائی ہے آیت الکرسی، وہاں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، تاکہ یہ چیزیں ہمیں بالکل کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شروع میں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے مدد مانگو اور اللہ سے دعا کریں صراط مستقیم، تو جب تک ہم اس کی پناہ میں نہ آئیں، اس اللہ کی جو الہ ہے، الہ کی خصوصیات ساری بتاؤں گا آج، بلکہ آپ کو دوبارہ بھجوا بھی دوں گا تاکہ آپ ان کو پڑھ کے سمجھ کے آئیں. اور یہ کل کتنے اہم ہیں ہمیں ایمانیات اور عقیدے کے حوالے سے. اس کی صورتحال انشاءاللہ میں کل آپ کے سامنے رکھوں. یہ اتنی بات جو میں نے کی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر. الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. اگر میں اور آپ یہ آخری پارے کی صورتیں سمجھ لینا تو آپ یقین مانیں ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہم کسی برائی کا سوچیں بھی نہیں. اور
ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے کہ کسی نیکی کو ہم ہاتھ سے جانے نہ دیں، اس میں جلدی کریں اور سبقت کریں۔ تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے، اور انہی کو پڑھنا سمجھنا، ہمارے اندر وہ ایمان جو استقامت والا ایمان ہے، جو پکا سچا ایمان ہے، وہ اسی وقت پیدا ہوگا جب ہم ان چیزوں کو پڑھ کے سمجھ کے اپنی سوچ و فکر اس کے مطابق بنا لیں گے۔ پھر آپ دیکھنا کہ اللہ تعالی ہمیں کیسا ایمان نصیب فرماتے ہیں۔ تو کل ذرا سورہ، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے سر۔ آمین آمین، سورہ الکافرون کل میں شروع کروں گا، ذرا پڑھ کے آئیے تاکہ پھر آپ سوال کر سکیں، جو بھی آپ کے سوال ہوں نوٹ کر لیں، تاکہ ہم پہلے میں سورہ کافرون کراؤں گا، اس کے بعد 112 نمبر پہ سورہ اخلاص ہے، لیکن اس میں پہلے سب سے پہلے توحید پوری طرح کھول کے، کہ توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الحقوق کیا ہے، وہ کون سے حق ہیں جو اللہ کے ہم پر ہیں، وہ کون سی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، یہ سب چیزیں ہم بڑے کلیئرلی سمجھیں گے، اور آپ جتنے بھی سوال ہوں تیار کر لیں۔ انشاءاللہ سر۔ تو آج تھوڑی سی پہلے چھٹی اس لیے کر رہا ہوں کہ کیونکہ جب میں اگر شروع کروں گا تو اس کا انٹروڈکشن ہی بڑا زبردست ہوگا انشاءاللہ، تو کل سے شروع کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ سر، اللہ پاک آپ کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے اور ہم لوگوں کو اسی طرح جوڑے رکھے آپ سے۔ آمین۔ سر ابھی جو سورہ مبارکہ پڑھی ہے تو دیکھیں جنت میں نہ کوئی غم ہوگا، نہ خوف ہوگا، نہ کوئی لغو بات ہوگی، یہی چیزیں دنیا میں پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ دنیا خوف ہوتا امتحان ہے، ہے ڈاکٹر صاحبہ، اور وہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ جی وہاں سر تو بالکل۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا سوائے اللہ تعالیٰ کا شکر، عبادات، اور جو بھی وہاں اس کے اللہ کے احکامات ہوں اس کے مطابق آپ کو عمل کی توفیق اللہ خود دے گا، کیونکہ آپ اللہ کے بڑے پسندیدہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اس کے لیے سب کچھ اس کے حکم کے احکامات کے مطابق کیا۔ جی سر، اللہ کی مہربانی سے ہوگا سر۔ ہاں، اس کے احسان ہوں گے، مہربانی تو چھوٹا لفظ ہے۔ سر جی آج کل جو ملک میں سیلابی حالت ہے اس کے لیے دعا کروائیں کہ اللہ تعالی ہم پہ رحم کرے۔ دیکھیے آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا فرض ہے دعائیں کرنا، لیکن ان کے ساتھ عوام الناس، حکومت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں کو کہیں کہ یہ ساری مشکلات اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ بے شک۔ میڈم دعائیں، اگر صرف دعائیں سے کام چلتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی کہ مکے کے 13 سال وہ مصیبتیں، وہ اذیتیں اٹھائیں کہ ہجرت کرنی پڑی مسلمانوں کو وہاں 5 نبوی میں۔ تو آپ دعاؤں کا ضرور کریں، ہمیں کرنی چاہیے، اللہ ہی کر سکتا ہے، خاص کر اپنے ملک سے زیادہ ہمیں فلسطین کے مجاہدین کے لیے کرنی چاہیے، ان بچوں اور عورتوں کے لیے جن پر گولیاں برس رہی ہیں عین اس وقت جب وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو دیکھیں نا کتنی بڑی پیاری ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے ملک پر جو مصیبتیں اور مشکلات آئی ہوئی ہیں، اے اللہ ہمیں توبہ نصوح کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ آمین۔ اے اللہ ہمیں ان گناہوں کی زندگی سے بچا کر ہمیں اللہ پاکیز ہمارے تزکیہ نفس کے لیے ہمیں کوششوں کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ مدد فرما مسلمانوں کو، مظلوم مسلمانوں کی دنیا میں جہاں کہیں ہیں، خصوصاً ان مسلمانوں کو جو غزہ کے اندر مصیبتوں میں مبتلا ہے۔ ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم۔ آمین ثم آپ آمین۔ اللہ تمام پاک لوگوں سے ہم سب گزارش کو ہے کہ اپنی نمازوں کے بعد دعائیں، اور خاص کر تہجد میں یہ دعائیں آپ ان لوگوں کے لیے مانگیں، ملک کے لیے بھی اور مجاہدین غزہ کے لیے بھی، اور دنیا میں جہاں کہیں مجاہدین جو ہیں وہ اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سب کو پوری ہمت امت توفیق دے۔ مسلمہ کے لیے دعائیں چاہیے۔
کوئی سوال نہیں ہے؟ کوئی تجویز ہو؟ جزاک اللہ.